تاریخ میں ہزاروں بادشاہوں کے قصے درج ہیں، لیکن ان سب میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے جنون اور تکبر نے زمین و آسمان کے بیچ ایک جنگ چھیڑ دی۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، وہ بادشاہ جس نے انسانی غرور کی آخری حدوں کو بھی پار کر لیا تھا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز قصے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ وہ گستاخانہ جملہ تھا جو اس بادشاہ نے اپنی قوم کے سامنے کہا تھا۔ سوچئے، اس نے زمین کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر آسمان کی طرف ایک تیر چلایا، اور جب وہ تیر واپس زمین پر گرا تو اس نے اسے خون آلود کر کے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، اس نے آسمان والے کو بھی شکست دے دی ہے۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں، فرعون کے دور سے بھی بہت پہلے، قدیم بابل کی سرزمین پر۔ یہاں ایک ایسا جابر حکمران تھا جس کا نام تھا نمرود، وہ شخص جس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ نمرود کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، کہتے ہیں کہ وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک اس وقت کی پوری معلوم دنیا پر قائم تھی۔ لوگوں کی خوراک کے سارے گودام اس کے کنٹرول میں تھے، اور اسی بے پناہ طاقت کے نشے میں اس نے اعلان کر دیا کہ وہی ایک خدا ہے، اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اور اس کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ واقعہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے، جب انسان کو بے پناہ طاقت مل جائے تو اس کا تکبر، اس کی میں، اسے کس حد تک گرا سکتی ہے؟ نمرود اس کی ایک جیتی جاگتی عبرتناک مثال تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر جابر کے زوال کی شروعات کہیں نہ کہیں ایک خوف سے ہوتی ہے۔ نمرود کی اس مطلق العنان بادشاہت میں بھی ڈر کا بیج ایک ستارے کی پیشن گوئی اور ایک خوفناک خواب نے بویا تھا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بھی بے نور کر دیا ہے۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت اور تیرے مذہب دونوں کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ بابل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے صدیوں بعد فرعون نے کیا تھا۔ لیکن اسی سال ایک بچہ پیدا ہوا جسے اس کی ماں نے شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سال گزرتے گئے اور وہ بچہ جسے موت کے خوف سے چھپایا گیا تھا اب ایک نوجوان بن کر اپنی قوم میں واپس آیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آتے ہی بتوں اور نمرود کی خدائی کو چیلنج کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو تاریخ کے سب سے بڑے مناظرے کی بنیاد رکھی گئی۔ نمرود نے تکبر سے پوچھا، کون ہے تیرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے قہقہا لگایا اور 2 قیدیوں کو بلوایا۔ ایک جسے موت کی سزا ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا، اور دوسرے بے قصور کو قتل کروا دیا۔ پھر فخر سے بولا، دیکھا، میں نے اسے موت دی اور اسے زندگی دی، میں ہی خدا ہوں۔ اس جھوٹی منطق پر ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسی دلیل پیش کی جس نے نمرود کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ انہوں نے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس ایک سوال پر پورے دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ دلیل کے سامنے لاجواب ہو کر نمرود غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ دہکتی ہوئی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ایک کھلا معجزہ تھا، مگر اس نے نمرود کے تکبر کو کم کرنے کے بجائے اور بھڑکا دیا۔ اب اس کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنی پوری فوج کو میدان میں اتار دیا۔ نمرود اپنی عظیم و شان فوج لے کر میدان میں کھڑا تھا۔ اچانک افق پر ایک کالا بادل نمودار ہوا، لیکن یہ بادل نہیں تھا، یہ لاتعداد مچھروں کا ایک بہت بڑا غول تھا۔ اللہ نے فرشتوں یا طوفانوں کو نہیں بلکہ اپنی سب سے کمزور مخلوق کو بھیجا۔ مچھروں نے فوج پر حملہ کیا، ان کا گوشت کھا لیا، ان کا خون پی لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان میں صرف سفید ہڈیوں کے ڈھیر رہ گئے۔ اس پوری فوج میں صرف نمرود زندہ بچا، اور اس کے ساتھ بچا ایک لنگڑا مچھر۔ نمرود کو اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ وہ بھاگ جائے، بلکہ اس لیے کہ قدرت نے اس کے لیے ایک خاص اور عبرتناک سزا تیار کر رکھی تھی۔
اب یہ کہانی اپنے آخری اور سب سے عبرتناک حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں دنیا کے سب سے متکبر انسان کو ایک ایسی سزا ملی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہی ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے دماغ میں جا بیٹھا، اور پھر وہ عذاب شروع ہوا جس کے سامنے شاید موت بھی ایک تحفہ لگتی ہے۔ جب وہ مچھر دماغ میں اپنے پر پھڑپھڑاتا تو نمرود کو ایسی شدید تکلیف ہوتی جیسے ہزاروں ہتھوڑے اس کے سر پر برسارے جا رہے ہوں، اور اس عذاب کا سب سے عبرتناک پہلو یہ تھا کہ اسے سکون صرف ایک ہی صورت میں ملتا تھا، جب کوئی اس کے سر پر زور سے جوتا مارتا۔ ذرا سوچئے، جو بادشاہ کل تک دنیا سے سجدے کرواتا تھا آج اپنے ہی غلاموں سے بھیک مانگتا تھا کہ آؤ اور میرے سر پر جوتے مارو۔ روایات کے مطابق نمرود نے 400 سال تکبر اور غرور کی حکومت کی تھی، اور اللہ نے اسے پورے 400 سال تک اسی عذاب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں پاگل ہو کر مر گیا۔ نمرود کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب کوئی انسان میں کے نشے میں دھت ہو کر خدائی کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قدرت اسے شکست دینے کے لیے آسمان سے فوجیں نہیں اتارتی ہے، بلکہ ایک معمولی سے کیڑے یا اس کے اپنے ہی وجود کی کسی کمزوری سے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔